اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 86 یعنی 86 ہے۔ ہم ریاض پہنچ چکے ہیں اور ریاض میں اخبار کی تیاریاں اور اس پر عمل درآمد، اس سلسلے میں آج گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ہم۔ پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ ہم نے یعنی چیلنج قبول کر کے اور فرانسیسی ایڈیشن سے پہلے اپنا ایڈیشن شائع کیا تو اس پر اخبار کا عملہ بھی اور تیونسی ٹیم بھی بہت حیرت اور مسرت کا اظہار کرتی رہی۔ اب میں بتانا ہی چاہتا ہوں آپ کو کہ ہم نے جب پہلا ایڈیشن تیار کیا، پہلا شمارہ جب نکالا مارکیٹ کے لیے، تو اس کے بعد رد عمل بڑا اچھا آیا۔ فرانس والوں نے یعنی تیونسی ٹیم کا فرانسیسی ایڈیشن اس کے اگلے روز آیا۔ کچھ عرصے ہم اخبار نکالتے رہے تو اس دوران حج کا موسم آ گیا، اور یہ پہلے بتا چکے ہیں ہم لوگ کہ ہم گئے ہی حج کا ایڈیشن تیار کرنے کے لیے۔ وہاں جو عازمین حج اردو بولنے والے آتے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی اخبار کو سعودی حکومت یہ منصوبہ دیتی، یہ پروجیکٹ دیتی کہ اس بار آپ نکالیں گے۔ تو ہر 2 سال کے بعد پاکستان سے ٹیم جاتی تھی۔ تو ہم نے جب حج کا دن آیا تو حج کا ایڈیشن نکالا ہم نے۔ اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ خانہ کعبہ کی تصویر اوپر لگائی ہم نے، بڑی خوبصورت رنگین، ہمیں اشاعت کی اجازت تھی تو ایک خوبصورت تصویر اوپر لگائی۔ اس کے بعد شاہ فہد کا پیغام جو حج پر وہ جاری کرتے ہیں وہ ہم نے لگایا، اور شاہ فہد کی بھی ایک بڑی خوبصورت سی تصویر لگا دی۔ تو خانہ کعبہ جو ہے یعنی صفحے کے اوپر والے حصے پہ تھا، اور ان کی شاہ فہد کی تقریر اور تصویر یہ نیچے تھی۔ شام کو جب طارق عزیز آئے جو رابطہ کار تھے ہمارے، انہوں نے چیک کی کاپیاں، وہ کہنے بھائی کیا غضب کر دیا۔ ہم نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ اور آپ نے خانہ کعبہ کی تصویر لگا دی، شاہ فہد کی نیچے لگا دی تصویر۔ اس ملک میں بادشاہ جو بھی ہوگا اس کی تصویر سب سے اوپر ہی لگے گی، نیچے کہیں نہیں لگ سکتی، اور آپ نے خانہ کعبہ کی لگا دی۔ تو ہم نے ہنس کر کہا کہ بھائی شاہ فہد کو خانہ کعبہ کے اوپر تو بٹھانے سے رہے، ہمارے نزدیک تو خانہ کعبہ کی زیادہ اہمیت ہے۔ کہنا بھائی ٹھیک ہے، پاکستانی ہے، آپ کے نزدیک ہوگی، سعودی عرب میں کچھ اور معاملات ہیں۔ تو انہوں نے وہ پھر تبدیل کرایا، اور ہم نے پھر اس کا ایک حل یہ نکالا کہ بھئی شاہ فہد کی تصویر بھی اوپر کے حصے میں دے دیتے ہیں اور خانہ کعبہ کی تصویر بھی اوپر کے حصے میں دے دیتے ہیں۔ تو برابر دونوں تصویریں لگانے کے بعد معاملہ حل ہو گیا۔ اب ایک اور بات بتا رہا ہوں میں کہ سعودی عرب میں بہت سخت نظام ہے سینسرشپ کا۔ وہاں کوئی خبر، کوئی نامہ نگار غلط سلط نہیں دے سکتا، یا حکومت کے ذرا بھی مخالف نہیں دے سکتا۔ ہم لوگ چونکہ باہر سے گئے ہوئے تھے تو ہم پر تو پابندی یہ تھی کہ ایس پی اے ان کی ایجنسی ہے، سعودی پریس ایجنسی، کہ وہ جو خبر جاری کرے تو خبروں میں بس اسی کے ترجمے لگیں گے، باقی اپنی مرضی سے کچھ نہیں آپ لگا سکتے۔ تو ایس پی اے کی جو ان کی جو سروس تھی وہ عربی میں بھی آتی تھی اور انگریزی میں بھی۔ تو ہم انگریزی والی کریڈ لا کر اور اس سے خبریں چھانٹ کر اور ترجمہ کر لیتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ یہ خبر جو ہے سینسر ہو جائے گی، کیونکہ ایس پی اے کا حوالہ ہوتا تھا اس میں، سعودی پریس ایجنسی کا حوالہ، اس لیے وہ چل جاتی تھی اور ہمارا کام بھی آسان ہو گیا۔ اب آئیے آپ، سعودی عرب میں نماز کا بہت اہتمام۔ ہم ریاض میں جب رہے تو بازار میں گھوم رہے ہیں، اذانیں اگر ہو رہی ہیں تو فوراً کام چھوڑ کر مسجد کی طرف جانا پڑتا ہے۔ یعنی کام چھوڑنے میں بعض لوگ تو دکانوں کے شٹر گرا دے، بعض ایسے ہی اگر رکھا ہوا ہے ایسا کیسے چھوڑ کے اور نماز کے لیے جاتے ہیں۔ پتہ ہی چلا تھا ہمیں بعد میں کہ جو مسلمان پکڑا جائے نماز کی طرف جانے کی بجائے بازار میں گھومتا ہوا، تو اس کو تو پھر وہ اٹھا کے لے جاتے تھے، اور ان کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ تھا، وہ لے جاتے تھے، اور بقول وہاں کے لوگوں کے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھوا کر پھر چھوڑتے تھے ان کو۔ تو مطلب ایک دن 24 گھنٹے تقریباً وہ رکھتے تھے۔ ان نمازیوں کو جو مسلمان ہوں
اور نماز کے وقت مسجد کی طرف نہ جائیں۔ دوسری بات ان کی یہ تھی، بلکہ شاید آج بھی ہو، کہ وہ باجماعت نماز کے بہت اہتمام کرتے ہیں، شوقین ہیں وہ۔ ان کی نمازیں انفرادی ہمارے جیسے ہوتی ہے، گھروں میں بیٹھ کے پڑھ لی یا مسجد میں نماز ختم ہونے کے بعد چلے گئے، تو آتے بھی ہیں بعد میں بھی نمازی، لیکن ان کے یہاں بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد تو فرض نمازیں پڑھتے ہیں وہ مسجد میں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اب 2-3 آدمی آ گئے، پھر انہوں نے جماعت کر لی، پھر وہ گئے 2-4 اور آ گئے، پھر انہوں نے جماعت کر لی۔ تو ان کے یہاں تو 2 آدمی بھی جمع ہو جائیں مسجد میں بیک وقت یا کہیں تقریب میں کہیں ہوں تو وہ جماعت ضرور کرتے ہیں۔ تو دلچسپ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے قدوس صاحب، تو وہ کہنے لگے، ایک دن آئے، کہنے یار میں تو پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ پہلے میں فرض نماز پڑھ کے اور سنت اور نوافل پڑھتا ہوں، میرے پیچھے کوئی آ کے سائڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے امام بنا دیتا ہے میں، اور وہ مقتدی بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اور زیادہ آ جائیں تو وہ پیچھے ہٹ کے پھر وہ سب بنا لیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں میں تو سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، اور وہ فرض کی نیت کر کے میرے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے معاملات معلوم کر لیں، اگر یہاں مسجد میں صرف فرض نماز ہوتی ہے تو آپ باقی نمازیں دفتر میں آ کر یہاں پڑھ لیا کیجیے۔ نمازوں سے مراد نوافل اور سنتیں وغیرہ جو ہم پاکستان کے لوگ اہتمام کرتے ہیں، ان کے یہاں اگر کوئی اس طرح کا اہتمام ہوتا ہو تو شاید وہ گھروں پر پڑھتے ہیں، نوافل بھی اور سنتوں کا تصور نہیں ان کے۔ وہ کہتے ہیں فرض کے بعد سارے نوافل ہیں، تو نوافل گھروں میں پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو بار بار جماعتیں اور 2 افراد کی بھی جماعت، یہ ہم نے سعودی عرب میں بہت دیکھی۔ جب ہم نے ایڈیشن تیار کرنا شروع کر دیے اردو کے، تو ایک دن سفیر پاکستان سعودی عرب میں جو سفیر تھے، امیر گلستان جنجوعہ صاحب تشریف لائے کہ بھئی پاکستانی ٹیم سے مل کر آتا ہوں، ان کی کوئی مشکلات ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں تو وہ دور کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ان کے پریس اتاشی تھے طلعت وفا، معاف کیجیے طلعت وفا ہمارے بعد میں ایڈیٹر بنے انگلش ریاض ڈیلی کے، تو یہ تھے، ان کا نام ذرا سا بھول رہا ہوں میں، یہ تھے لطیف الفت صاحب۔ دونوں نہایت شریف اچھے لوگ، خوش اخلاق، بڑے اہتمام کے ساتھ آئے، ہمیں ہماری خیریت دریافت کی۔ ہمارے لیے اردو اخبارات اور انگریزی اخبارات کا وہ پہلے ہی انتظام کر چکے تھے۔ جو پاکستان کے اخبارات تھے وہ ہمیں ملتے تھے، جاتے ہی ہمیں ملنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر امیر گلستان جنجوعہ صاحب نے عربوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیے آپ کے یہاں تو کمپوزنگ ہے عربی کی اور انگریزی کی، تو آسانی سے آپ لوگ تیار کرتے ہیں اخبار، ہمارے یہاں دیکھیے کاتب لکھتے ہیں، اتنا باریک باریک لکھتے ہیں، اور کتنا وقت بھی لگتا ہے، کتنی محنت بھی ہوتی ہے، تو ابھی تک ہم کمپیوٹر اور کمپوزنگ پر نہیں آئے۔ تو مجھے تھوڑا سا شرمندگی کا احساس تو ہوا، لیکن پھر میں نے امیر گلستان جنجوعہ صاحب سے کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اب شروع ہو گیا ہے، اور روزنامہ جنگ نے اس وقت شروع کر دیا تھا، وہ مونوٹائپ کہلاتا تھا، اس میں کمپیوٹر میں لغت کے تمام الفاظ بھر دیے تھے اس کے اندر۔ اب جب وہ کمپوزنگ کرتے تھے تو پورے لفظ آتے تھے، جہاں ان کے پاس پورا لفظ نہیں ہوتا تھا تو وہ ٹائپ کے حساب سے عربی جو اسٹائل ہے جسے نسخ کہتے ہیں، تو نسخ میں وہ لفظ آ جاتے تھے، تو بڑے بے جوڑ سے لگتے تھے۔ درمیان میں نستعلیق کی بڑی شاندار کتاب، بڑی اچھی ہوتی ہے وہ، اس کی جگہ بیچ میں کہیں کہیں وہ یا تو انگریزی کا لفظ مجبوراً آتا تھا یا نسخ میں وہی اردو کا لفظ۔ تو بہرحال اس وقت تک یہ خامی تھی جو آج اللہ کے فضل سے دور ہو گئی ہے، اور اخبارات بے شمار اخبارات جو نکلتے ہیں وہ نسخ میں بہت خوبصورت اسٹائل سے نکلتے ہیں۔ تو جنجوعہ صاحب میری اس بات پر حیران ہوئے، کہ اچھا، پھر دیکھ کے جنگ اٹھایا انہوں نے، کہ ہاں جب یہ الفاظ جو ہے سارے یکساں کیسے ہیں، کاتب لکھے گا تو تھوڑا بہت تو فرق ہوگا، لیکن یہ جو یکسانیت ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے یہاں بھی اب آنے والا ہے پورا ہی کمپیوٹر کا سسٹم۔ تو اس میں انہوں نے ہمارے خیر کام کی تعریف اس سے پہلے کر چکے تھے وہ، تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ امیر گلستان جنجوعہ صاحب ہیں، یہ صوبہ سرحد کے بعد میں گورنر بنے، اور ان کے جو پریس اتاشی آئے تھے بہت شریف آدمی، انہوں نے ہم سب کی پھر دعوت اپنے گھر پر کی تھی لطیف الفت صاحب نے، تو ہم نے وہ دعوت بھی کھائی ان کی۔
اب ایک دلچسپ بات اس دن میں نے پھر یہ کہی عربوں سے جو تھے تھوڑی بہت انگریزی میں یا مترجم جو ہمارے تھے طارق عزیز صاحب ان کے ذریعے، میں نے کہا صاحب دیکھیے آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، لیکن اردو کی وسعت کا اندازہ کر لیجیے آپ کہ ہمارے جو سفیر صاحب ہیں امیر گلستان جلجوا صاحب، آپ ان کے نام کا گلستان لفظ جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے، آپ جلستان لکھتے ہیں اس میں، اس لیے کہ آپ کے یہاں گاف ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے یہاں گاف بھی ہے اور خے بھی ہے، اور ہر زبان کا تلفظ ہمارے یہاں ہو جاتا ہے، ہم ادا کر سکتے ہیں اس کو، چاہے فرانسیسی زبان ہو، انگریزی ہو، عربی ہو، فارسی ہو۔ تو اردو زبان کی وسعت کا آپ اندازہ کر لیں کہ میرا خیال ہے دنیا کی واحد زبان ہے جو سب سے زیادہ لفظوں کی ادائیگی پر قادر ہے، ورنہ ہر زبان میں کہیں نہ کوئی خامی ہے۔ میں نے گلستان کی جگہ جلستان لفظ دے کر ایک اور بات کہی کہ میں جب آیا تو یہاں جگہ جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا بے بسی بے بسی بے بسی۔ میں نے پوچھا بھائی یہ بے بسی کیا ہے؟ وہ کہنے بھائی پیپسی ہے، یہ بے بسی نہیں ہے، اس لیے کہ پیپسی میں 2 پے آتے ہیں اور عربی میں پے ہے ہی نہیں، تو وہاں وہ پے کی جگہ بے لکھتے ہیں وہ۔ تو میں مذاق کرتا تھا، میں نے کہا بے بسی بہت ہے آپ کے یہاں۔ تو خیر یہ تو مذاق کی بات ہو گئی۔ اب میں آ رہا ہوں کہ ہمارے جو گلستان جنجوا صاحب تھے وہ بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد جو آئے ایک صاحب آخری دورے میں میرے، میں سچی بات ہے کہ حیران تھا کہ یہ کیسے ہمارے سفیر ہیں کہ جن کو نہ صحافیوں کی پرواہ ہے، نہ اپنے جس ملک میں سفیر متعین ہوئے ہیں اس کی پرواہ ہے، اپنے مطلب سے رکھتے تھے وہ، اور بہت مشہور شخصیت ہے وہ، بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں وہ، جو بعد والے جو صاحب ہیں جن کا ذکر میں اس موقع پر کروں گا کہ جب تیسرے سفر میں ہم گئے تھے۔ تو خیر اب ایک بات ہمارے ساتھ تکلیف کی یہ تھی کہ ہمیں دھلائی کا انتظام نہیں دیا انہوں نے، اور اسی طرح استری بھی مسئلہ ہمارے لیے، اور ٹیلی فون، 3 مسئلے تھے ہمارے لیے اس بہترین ہوٹل کے قیام میں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اتنے بڑے ہوٹل میں غریب صحافی پاکستان کے رات کو چھپ کے ہم کپڑے دھوتے تھے، اور طارق عزیز سے کہہ کر ہم نے استری منگوائی کہ بھائی ایک استری ہمیں دے دیں، ہم رات کو چپکے سے استری بھی کیا کریں گے۔ وہاں 110 وولٹیج کی بجلی آتی ہے، اور ہم اگر لے آتے تو یہاں سے 220 کی ہوتی، تو 110 والی طارق عزیز صاحب نے ہمیں لا کے دی۔ ہم رات کو چپکے سے دھوتے تھے اپنے کپڑے اور استری کر کے رکھ دیتے تھے الماری میں، تو تاکہ شرمندگی نہ ہو کہ یہ دن میں دھو رہے ہیں، یہ پاکستان کے صحافی تو بالکل ہی خلاش ہیں کیا ہیں۔ ٹینس کی ٹیم جو ہے وہ بڑی شان کے ساتھ آتی تھی، میرا خیال ہے ان کو پیسے بھی زیادہ دیتے تھے یہ لوگ۔ پاکستانیوں کے ساتھ تو سلوک سعودی عرب کا یا عرب ممالک کا سب کو معلوم ہے، اور اب تو کچھ اور بھی حالت خراب ہے۔ اب ایک بات اس سے 3 پہلے ہوٹل کی ایک اور بتا دوں میں، کہ ناشتہ جو ہمیں ملتا تھا، میں نے تو خواب و خیال میں بھی کبھی ایسا ناشتہ نہیں دیکھا۔ بڑی لمبی میز لگی ہوتی تھی، اس پہ انواع و اقسام کے کیک، پیسٹریاں، انڈے اور بسکٹ الا بلا، اور جاتے ہی تو جوس پیتے تھے ہم، جوس پیتے، اس کے بعد دودھ میں شہد ڈال کے چینی کی جگہ، اور پھر اس کے بعد اس کو پیتے تھے، اس میں کارن فلیکس ملاتے تھے، اور ناشتہ اس قدر اعلیٰ تھا کہ یقین مانیں کہ میں پہلی بار جب وہاں سے آیا ہوں سعودی عرب سے، تو میں کالے رنگ کا آدمی، سیاہ فام، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہتے ہیں کہ سانولا رنگ میرا، واپس جب آیا ہوں تو یقین کریں کہ سرخ رنگ تھا میرا اس وقت، اتنا کھایا پیا اور آرام سے رہے بھی وہاں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ ٹیلی فون کا انتظام ہمیں کمرے میں نہیں دیتے تھے، وہ کہتے نہیں کمرے میں نہیں ملے گا، آپ باہر جا کے کیجیے۔ اس زمانے ریال کا ایک ایک سکہ ہم جمع کرتے تھے بہت سارے، اور جگہ جگہ لگے ہوئے تھے وہ ٹیلی فون کے، تو ہم وہاں جاتے تھے، سکے لائن سے لگاتے تھے، گھر پہ فون کرنا، دور بتا کی ایک مارکیٹ تھی وہاں جانا پڑتا تھا ہمیں، تو سکے لائن سے لگا، ایک ایک ٹھک سے سکہ گرتا، اس زمانے شاید 8 روپے کا ریال تھا، ہم کہتے یہ 8 روپے گئے، یہ 8 روپے گئے، تو مطلب 10 سکے گر گئے تو 80 روپے ہمارے جاتے تھے، جب ہم پاکستان میں اپنے گھر والوں سے ان سے بات کرتے تھے۔ اب کمرے کی میں پہلے بات بتا چکا ہوں کہ کمرہ بہت بڑا، سلامی صاحب کی میرے ساتھ، ہمارے دوست عبدالسلام سلامی صاحب جن کا ذکر میں کر چکا ہوں، وہ میرے ساتھ اس کمرے میں تھے۔ اب مشکل یہ تھی کہ سلامی صاحب 2 مسیریاں، بہت اعلیٰ قسم کا انتظام۔ اب سلامی صاحب کی چونکہ شادی نہیں ہوئی، بچے بھی نہیں تھے ان کے،
تو وہ گھر سے سمجھ لیں بے نیاز سے وہ تو. اب ہم گئے تھے یہاں سے بھری پوری فیملی چھوڑ کر, اور میں انگریزی میں لفظ وہ اچھا ادا ہوتا کہ میں ہوم سک رہا ہمیشہ. مطلب گھر مجھے کہیں بھی چلا جاؤں گا 1-2 دن سے کے لیے بھی اگر گھر سے باہر, تو مجھے گھر یاد آتا. اب آپ اندازہ کریں 1.5 مہینہ میں نے کیسے گزارا ہوگا. وہ 1.5 مہینہ صرف خانہ کعبہ اور مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے, سلام کرنے کے لیے, اس تڑپ میں نے وہ 1.5 مہینہ جس طرح بھی گزارا ہے. راتوں کو جاگتا رہتا تھا. سلامی صاحب تو بڑے آرام سے سو جاتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے, چونکہ کمرے کے ساتھ ہی تھے میں, تو مجھے دروازہ وہ لائٹ بھی جلدی بند کرنی پڑتی تھی, مطالعہ بھی نہیں کر سکتا تھا, ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. پھر ایک خرابی اس زمانے میں میرے اندر تھی, بہت بری عادت تھی وہ. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس سے جان چھڑائیں. کسی قسم کا بھی نشہ, میں جو نشہ کرتا تھا وہ سگریٹ کا تھا. میں اس زمانے میں سگریٹ پیتا تھا. تو اب سلامی صاحب کو تو دھوئیں سے وہ تو الرجک, ذرا سا بھی دھواں قریب بھی اگر کھلے اس میں بھی لگتا تھا دھو بھاگتے تھے وہ. اب کمرے میں بند میں سگریٹ پی نہیں سکتا تھا. رات کو جاگ رہا ہوں, گھر والے یاد آ رہے ہیں مجھے, تو میں چپکے سے دروازہ کھولتا تھا اور گیلری میں جاتا تھا. کمرے کے باہر گیلری تھی, وہاں کھڑے ہو کے سگریٹ پی کے آتا تھا. باہر جو ہے اس زمانے میں 47 ڈگری درجہ حرارت تھا, اتنی گرمی ہوتی تھی. اب اے سی سے نکل کے گرمی میں جا کے کھڑا ہوں, 2-3 منٹ سگریٹ پی, پھر اے سی میں آؤں تو سردی گرمی کا وہ بھی اثرات تھے. تو خیر وہ سب کچھ برداشت صرف اس لیے کر رہے تھے, ورنہ میں تو شاید جیسے میں نے بتایا اسلام آباد بھی نہیں کیا میں کبھی, تو میں جاتا بھی نہیں سوائے حرمین شریفین کی حاضری کے لالچ میں اس کی خاطر گیا تھا. مجھے نہ پیسے کا لالچ تھا, نہ سیر سپاٹے کا میں شوقین رہا تھا. تو اس لحاظ سے اب ایک بات جو ہوٹل میں تھی, ناشتہ میں بتا چکا ہوں, دوپہر اور رات کا کھانا تو اعلیٰ قسم کا ہوتا تھا ان کے حساب سے, لیکن ایک تو بھیڑ کا گوشت, دوسرے کہ عربی کھانے ہوتے تھے جو ظاہر ہے ہمارا وہ ذائقہ نہیں تھا منہ کا. تو پھر ہم نے کہا ان سے کہ بھائی ہمارے لیے کوئی پاکستانی باورچی کا انتظام کر دیں تاکہ ہمارے بھی مطلب کہ کچھ کھانے وانے پکا دیا کرے وہ. تو انہوں نے خیر ہماری بات مانی اور ایک بنگالی باورچی انہوں نے رکھا. ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں میں کہ وہاں یعنی باورچی کو, ڈرائیور کو ہم اپنی گاڑیوں میں آتے دیکھتے تھے. وہ اپنی کار میں آتے تھے, وہ کار کھڑی کی انہوں نے, اور ڈیوٹی کے لیے اگر کسی کو لانا لے جانا ڈرائیور ہے تو وہ ہوٹل کی گاڑی میں استعمال کرتا تھا اپنی ملازمت کے دوران, اور گھر جاتے وہ واپس اپنی کار میں جاتا تھا, چاہے باورچی ہو چاہے ڈرائیور ہو. تو بڑا یعنی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو خوشحال ملک سعودی عرب. تو خیر وہ جو بنگالی آیا ہمارا باورچی, تو وہ کہنے لگے جی آپ کیا پسند کریں گے, ہمارے مطلب کے کھانے کچھ بتائے ہم نے اس کو. تو خیر بنگالی اور پاکستانی تھوڑا بہت تو فرق تھا, لیکن وہ ہمیں پکا کے پاکستانی کھانے دیتا تھا. اور وہ ہم کہتے ہیں آج پتلی دال کا دل چاہ رہا ہے کھانے کو. اچھا سوپ, وہ دال کو سوپ کہتا تھا. پتلی دال اچھی پکاتا تھا لیکن کہتا تھا سوپ ہے, دال نہیں ہے یہ, تو کھانے کی چیز نہیں ہے, پینے کی چیز ہے یہ. تو بہرحال اس کی وجہ سے ہمیں پاکستانی کھانے بھی ملنے لگے. اور رات کا کھانا وہ بھی بہت عمدہ ہوتا تھا, اچھے تکے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ سویٹ ڈش کی لائن لگی ہوتی تھی, ایک سے ایک سویٹ ڈش ہوتی تھی, کیک, پیسٹریاں, مٹھائیاں, دنیا کی چیزیں اپنی پسند کے حساب سے. کھانے کے بعد ہم اپنی سویٹ ڈش بھی کھا لیتے تھے. تو یہ رہا آج کا معاملہ. اور انشاءاللہ اگلی نشست میں صلاح الدین صاحب نے جس طرح کام کیا اور لیا ہم سے, اس کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا میں. ان کے احسانات کا تو سچی بات ہے زندگی بھر میں بولتا رہوں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. آئندہ نشست میں انشاءاللہ صلاح الدین صاحب کے بارے میں اور وہاں کے اور باقی معاملات پر گفتگو ہوگی. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک بار پھر کہ آپ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. باقی بشرط زندگی باقی.